ویلکم بیک ناظرین، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیں۔ پھولوں کا شہر پھر لہو لہو، مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، 56 افراد شہید ہو گئے۔ پشاور میں دھماکے میں 194 افراد زخمی ہوئے، اکثر کی حالت نازک ہے۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، دھماکے میں 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیموں کو بال بیرنگز بھی مل گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں، پھولوں کا شہر پشاور پھر لہو لہو، مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، 56 افراد شہید ہو گئے۔ دھماکے میں 194 افراد زخمی، اکثر کی حالت تشویشناک ہے۔ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ دھماکے میں 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیموں کو بال بیرنگز بھی مل گئے ہیں۔ ریاست دشمن عناصر کا امن پر وار، پشاور میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ، درجنوں افراد شہید، ملک کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ پشاور کے معروف قصہ خوانی بازار کوچہ رسالدار میں واقع جامعہ مسجد میں ایک خودکش حملہ آور نے مسجد میں داخلے کے دوران ایک پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا، جس پر دوسرے پولیس اہلکار نے مزاحمت کی تو حملہ آور نے اس پر بھی فائرنگ کر دی۔ بعد ازاں حملہ آور نے مسجد کے اندر داخل ہو کر پہلے فائرنگ کی، پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے اور فائرنگ کے سبب درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ امدادی اداروں نے زخمیوں اور لاشوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے پشاور دھماکے کی ابتدائی معلومات سامنے آ گئی، جس کے مطابق خودکش حملے میں بال بیرنگ کا استعمال کیا گیا۔ ٹیم کے مطابق حملہ آور کا اسلحہ بھی جائے وقوع سے مل گیا، جو کہ 9mm پستول ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کہا ہے کہ دھماکے میں 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ بارودی مواد اعلیٰ کوالٹی کا تھا، جس میں بال بیرنگ بھی شامل تھے۔ دوسری جانب قصہ خوانی بازار دھماکے میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز پشاور میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، کامران بنگش اور خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی نے جنازے میں شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ پشاور دھماکے کے بعد ملک کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پشاور دھماکہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا۔ حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دہشت گردی کے حملے میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ آپ کو بتائیں، پشاور دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز کو موصول ہو گئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا۔ حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دہشت گردی کے حملے میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ، قیمتی جانوں کا ضیاع۔ سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز کو موصول ہو گئی۔ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ حملہ آور نے مسجد کے باہر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور مسجد میں داخل ہوا۔ حملہ آور نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بھی دھماکہ خودکش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ ایک خودکش حملہ آور نے کیا، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، جبکہ حملے کے حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ موصول نہیں ہوا تھا۔ اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ نمازیوں کو دوران نماز شہید کیا گیا،
یہ کیمرہ تعداد ہم آپ کو بتائیں گے ہاسپٹل کے ذرائع سے کنفرم کرنے کے بعد. بنیادی طور پہ آج جب یہ واقعہ ہوا پولیس کی ڈیوٹی یہاں پہ موجود تھی موقع پہ. ہمارے کانسٹیبل جیسے آپ نے موقع کو بھی دیکھا ہے کہ ایک جنگلہ لگا ہوا تھا. سی سی پی او نے بتایا کہ ابتدائی تفصیلات کے مطابق قصہ خوانی بازار کے کوچہ رسالدار میں جامع مسجد میں 2 حملہ آوروں نے گھسنے کی کوشش کی اور دوران ڈیوٹی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی. پولیس ٹیم پر حملے کے بعد جامع مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. عمران خان نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر سیاسی قیادت نے پشاور میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ، قیمتی جانوں کا ضیاع، ملک کی فضا سوگوار. وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. عمران خان نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پشاور میں افسوسناک واقعہ ہوا. جانتے ہیں پشاور دھماکے میں کون سی قوتیں ملوث ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دیں. ادھر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دھماکہ المناک ہے، یہ ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے. شہادتوں کی بڑی تعداد ہے، اس پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور آئی جی پولیس سے رابطے میں ہیں. غیر ملکی قوتوں کو آسٹریلوی ٹیم کی آمد برداشت نہیں ہوئی. غیر ملکی قوتیں پاکستان کا امن خراب کرنا چاہتی ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے ہسپتال انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. محمود خان کا کہنا ہے کہ عبادت گاہ میں نمازیوں کو نشانہ بنانا غیر انسانی اور ظالمانہ فعل ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس بے ایمانہ واقعے کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پشاور کے جامع مسجد میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پشاور دھماکے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے معصوم نمازیوں کو نشانہ بنا کر انسانیت پر حملہ کیا. جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی. مولانا فضل الرحمان نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی. بتائیں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا چھٹا روز خانیوال کے قریب جان کیمرہ ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہو گئے. جان جیمرز کے باعث بے قابو ہوا. آپریٹر کا موقف پتہ نہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے جان کیمرہ آصفہ کے سر پر لگا. بلاول بھٹو کا بیان. شہید بی بی کی بیٹی آصفہ بھٹو بہت بہادر ہیں. بلاول بھٹو کہتے ہیں ایمبولینس والوں کو کہا کہ ٹانکے لگیں گے. آصفہ بھٹو نے کہا نہیں صرف پٹی کر دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے دوران ڈرون سابق صدر آصف علی زرداری کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو سے جا ٹکرایا جس کے بعد وہ زخمی ہو گئیں. کنٹینر پر کھڑی آصفہ بھٹو سے کیمرے کے ڈرون ٹکرانے کا واقعہ خانیوال میں پیش آیا. آصفہ بھٹو پی پی چیئرمین بلاول کے ساتھ ٹرک پر موجود تھی جہاں پر ان کے سر پر ڈرون لگ گیا. ڈرون لگنے کے بعد آصفہ اور بلاول دونوں کنٹینر کے اندر چلے گئے. ڈرون ٹکرانے کے بعد زیادہ زخمی ہونے کے باعث آصفہ بھٹو زرداری کو طبی امداد کے لیے ملتان منتقل کیا گیا. خانیوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میری بہن آصفہ بھٹو بہت بہادر ہے. پتہ نہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے ان کے سر پر ڈرون کیمرہ لگا. آصفہ بی بی ہمارے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی رہیں گی. ایمبولینس والوں نے کہا کہ سٹیچنگ ہو گئی لیکن آصفہ نے کہا کہ نہیں صرف پٹی کر دیں. آپ نے ابھی دیکھا آصفہ بی بی بھی ساتھ تھی ہمارا اس سفر میں. انشاءاللہ تعالی آگے بھی ساتھ ہوگی. لیکن شہید رانی کی بیٹی تو بہت ہی بہادر ہے, بہت بہادر ہے. ابھی پتہ نہیں جان بوجھ کے یا غلطی سے کہ میڈیا کا ڈرون کسی مخصوص چینل کا آصفہ بی بی کو ادھر سر پہ لگی تو خون نکل رہا تھا اور یہ ایمبولینس والے کہہ رہے تھے کہ سٹیچز کی ضرورت ہے. تو آصفہ بی بی کہتی ہیں نہیں آپ بس ادھر بینڈیج لگا دیں میں اوپر آ رہی ہوں. تو اس لیے مجھے اتنا دیر لگا اوپر آنے میں کہ مجھے پھر
کنونس کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ جائیں, آپ ہاسپٹل جائیں, آپ سٹچ کریں, واپس آ کے پھر انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا قافلہ کا حصہ بنے گی. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی چھوٹی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری سے رابطہ کیا ہے اور ان کی خیریت دریافت کی. پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کے لیے دعا گو ہیں. ٹویٹر پر انہوں نے لکھا کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ اور لانگ مارچ کے تمام شرکاء محفوظ رہیں. پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا چھٹا روز خانیوال کے قریب ڈرون کیمرہ ٹکرانے سے آصفہ بھٹو زخمی ہو گئیں. ڈرون جیمرز کے باعث بے قابو ہو کر لگا. عوام کی طاقت دیکھ کر حکمرانوں کی ٹانگیں کانپ اٹھی. بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ کا کوئی مستقبل نہیں, اس نے تو لندن ہی بھاگنا ہے. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں اسلام آباد پہنچ کر ان سے حساب لیں گے. تو ایک کٹ پتلی سلیکٹڈ ہو, یہ کٹ پتلی خوف زدہ ہے, ڈرپوک ہے. عوام کی طاقت دیکھ کے وہ بکھلا چکا ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے عوامی مارچ کا رخ ڈی چوک کی طرف موڑ دیا. فیض آباد کی بجائے ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالا جائے گا. پی پی نے انتظامیہ سے ڈی چوک پر جلسے کی اجازت مانگ لی. اسلام آباد کے چیف کمشنر کو بھی خط لکھ دیا. خط میں 8 مارچ کے جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئی ہیں. سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے بد دل ہو چکا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں. رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اشارے واضح ہیں کہ سندھ کی ہوا کس جانب چل رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدین میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کے آپس میں دل صاف نہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں. تمام اپوزیشن جماعتیں عمران خان کے خوف سے آج ایک ہو گئیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول نے سرکاری وسائل استعمال کر کے بدین میں جلسہ کیا. سندھ کے لوگ کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں. سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ پیپلز پارٹی سے بد دل اور مایوس ہو چکا. سارے جلسے دیکھ رہے ہیں, سڑکوں پہ لوگوں کے اجتماع, ان کی محبت, ان کا تعلق, ان کا جو ہے جو ان کے چہروں پر جو ایک ہے نا ایک امید, ان سے مایوسی, زرداری لیگ سے مایوسی, اور کہتے ہیں نا وہ تلاش میں ہے. جیسے ہوتا ہے نا پیاسا پانی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی مراج بھی نظر آتا ہے تو بھاگ پڑتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہو. اس طرح سندھ کے لوگ تلاش کر رہے ہیں کسی مسیحا کی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو حکومت سنبھالتے ہی $20 ارب کا خسارہ ملا, جسے دور کیا. تحریک عدم اعتماد کب لا رہے ہیں؟ صحافی کا سوال. وقت آنے پر ساری باتیں کھول دیں گے. اللہ مالک کے ملک کے لیے بھی سب بہتر کرے گا. حمزہ شہباز کا جواب. کے حوالے سے کیا ڈیٹ ہے, کیا حالات ہیں, کچھ سرگوشیاں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ وقت آنے پہ ساری باتیں کھولیں گے. وقت سے پہلے ساری باتیں کھولنا مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے لیے بہتر فرمائیں گے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ تمام اپوزیشن اکٹھی بھی ہو جائے تو بھی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. نمبر گیم میں واضح سبقت حاصل ہے. حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی بھاگ دوڑ کسی کام نہیں آئے گی. جس اپوزیشن اتحاد پر اس کی اپنی جماعتیں عدم اعتماد کر چکی ہوں, انہیں عدم اعتماد کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا. بدقسمتی سے اپوزیشن نے قومی مفادات کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے. حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں. اپوزیشن کی سیاست چمکانے کی کوشش پہلے بھی ناکام رہی, آئندہ بھی ناکام رہے گی. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا ہے کہ اتحادیوں نے وعدوں کا پاس رکھا, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اپوزیشن کی سیریز کا آخری سیزن ہے, اس کے بعد سب ڈرامہ ختم ہو جائے گا. اپوزیشن والوں کے بیانات پہ تضاد ہے. ترجمان پنجاب حکومت کی میڈیا سے گفتگو. حسان خاور نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں نے نہ صرف فضائی آلودگی پھیلائی بلکہ سیاسی آلودگی بھی پھیلائی. اتحادی ساتھ ہیں. اپوزیشن کی آخری سیریز کا ڈرامہ جلد فلاپ ہونے والا ہے.
حسان کاور کا کہنا تھا کہ بلاول نے وزیر اعظم کو 5 دن کی مہلت دی. انہوں نے کہا 5 دن میں نمبر پورے کریں گے. فضل الرحمان کہتے ہیں وہ سفر میں ہیں, کچھ نہیں جانتے. اس فلم کے پروڈیوسر زرداری صاحب ہیں اور ہیرو کے لیے کشمکش چل رہی ہے. آصف زرداری نے اپنی انتخابی مہم چلا دی ہے. ناکامی کا سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈلے گا. ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ناکامی پر چھوٹے بھائی کی بڑی بھائی سے سرزنش بھی ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کر دی ہے. لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل ریفرنس پر سماعت ہوئی. حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے جبکہ شہباز شریف نے ناساز طبیعت کے باعث حاضری معافی کی درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کر لیا. منی لانڈرنگ ریفرنس میں جرح کے دوران نیب کے 3 گواہوں نے بیان ریکارڈ دیا جبکہ انہوں نے جن کمپنیوں کا ریکارڈ نیب کو فراہم کیا وہ قانون کے مطابق تھی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کبھی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹر نہیں رہے اور نہ ہی کوئی فائدہ حاصل کیا. رمضان شوگر ملز میں شہباز شریف نے بریت کی درخواست دائر کی جس میں کہا گیا کہ رمضان شوگر مل ریفرنس سے تعلق ہے نہ ہی کوئی کرپشن کی ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ رمضان شوگر مل ریفرنس میں بری کرنے کا حکم دے. عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 مارچ کو جواب طلب کر لیا. ادھر عدالت نے آشیانہ اقبال ریفرنس میں بھی شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف نیب کے 2 گواہوں پر جرح مکمل کر لی. آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدارتی استثناء نہ لینے کے لیے درخواست دے دی ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا, استثناء کی کوئی گنجائش نہیں. آئین پاکستان نے استثناء دیا لیکن لینا نہیں چاہتا. پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے. صدر مملکت نے کہا کہ میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی, استثناء کی گنجائش نہیں. آئین پاکستان کا پابند ہوں. قرآن پاک میں اس سے بڑا آئین ہے. مجھے آئین پاکستان استثناء دیتا ہے مگر میں یہ استثناء نہیں لینا چاہتا. جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں بڑے باوقار انداز سے پیش ہوئے. عارف علوی نے کہا کہ 2016 میں مجھ پر چارج لگا تھا, اسی عدالت سے ضمانت بھی لی تھی. عدلیہ سے درخواست ہے جلدی فیصلے ہوں. مقدمہ ہوتا ہے اور پھر ان کی نسلیں یہ کیس چلاتی ہیں. میرے والد نے 77 میں مقدمہ کیا تھا, وہ بھی آج تک چل رہا ہے. آج ایک موقع تھا اس بات کا کہ مجھے یہ پتا چلا, وکیل صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ عدالت نے اپنا فیصلہ لکھ لیا ہے اس مقدمے کے اندر, جس کے اندر میرے خلاف یہ بات تھی کہ میں نے ہتھیار سپلائی کیے تھے 2016 کے اندر کہیں. تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ میں یہاں آؤں, تو میں نے جج صاحب کے سامنے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے, اسلامی اصول قانون کے اعتبار سے کچھ وضاحتیں جو میں نے خود سمجھ کر اور پڑھ کر اپنی زندگی کو کے حوالے سے وہاں رکھنا چاہتا تھا, تو میں نے رکھی. سماجی اور سیاسی حلقوں میں صدر مملکت کے استثناء نہ لینے کے اقدام کو سراہا جا رہا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ تربیتی فوجی مشقوں السمسام کا اختتام ہو گیا. مشقوں کے دوران انسداد دہشت گردی کے مختلف آپریشنز کیا گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ تربیتی فوجی مشقیں السمسام اختتام پذیر ہو گئیں. فوجی مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بی پی میں منعقد ہوئیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود اور سعودی زمینی فورس کے میجر جنرل عبداللہ عید العبدی وہاں موجود تھے. تقریب میں سعودی سفیر نواب سعید المالکی بھی شریک ہوئے. مشترکہ فوجی مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں. مشقوں کے دوران انسداد دہشت گردی کے مختلف آپریشنز کیے گئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کی السمسام سیریز کی یہ 8ویں مشقیں تھیں. اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تیاری میں تو دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لاہور میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری ہے. عرصہ دراز سے سیوریج کے ناقص نظام کو درست کیا جا رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ شکر ہے عوامی نمائندوں کو ہماری مشکلات کا احساس ہوا. تفصیلات عبید خان کی اس رپورٹ میں. لاہور کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی انتخابات سے قبل ترقیاتی کاموں میں تیزی آنے لگی. شہریوں کے درینہ مسائل حل کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ایم پی اے اور ایم این اے متحرک ہو گئے. پی پی 168 یو سی 380 میں عرصہ دراز سے سیوریج کا نکارہ سسٹم مرمت کے بعد دوبارہ سے بحال کر دیا گیا اور گندے پانی سے تالاب کا منظر پیش کرنے والی گلیوں میں بھی نئی پی سی ڈال دی گئی, جس پر شہریوں نے بھی شکر خدا ادا کیا اور حکومت کے کاموں کو خوب سراہا. پوری پی پی 168 میں چنگیا مرصدو کا جو سب سے درینہ مسئلہ تھا, تاجر برادری کا بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج تھا, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا. وہ نالے کا سیوریج پانی تھا. دنیا میں جہاں بھی ڈرین ہوتی ہے وہاں پہ ڈرینی کا راستہ کھلا کیا جاتا ہے. یہ واحد شہباز شریف کی سینسی کے ڈرینیج کو تنگ کیا گیا. بارش کے نالے جیسے اوور فلو ہوتے تھے, پانی گلیوں میں کھڑا ہو جاتا تھا. سب سے بڑا یہ مسئلہ حل کیا. 10 سال پہلے جو اپوزیشن ادھر ڈیرا جمایا ہوا تھا, کون سا ایک کام کروایا بتائیں؟
ایک بھی کام بتا دیں جو اپوزیشن کروایا ہو. اگر یہ حکومت نے مہنگائی لے کے آئی ہے یا جو پچھلے معاملات ہیں جو قرضے گورنمنٹ کے دینے ہیں تو وہ سارے ان پہ ڈال دیا ہے. تو انہوں نے آہستہ آہستہ اتارنے ہیں. اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی معاملہ نہیں, تو یہ کام کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور بلدیاتی انتخابات کے لیے متفقہ امیدوار نے کہا کہ ہم شہریوں کے ہر مسئلے کو حل کریں گے. ہم نے کافی گلیوں کے افتتاح کر لیے ہیں. یہ بھی شامی پارک کے ساتھ ہے, ایسٹری پارک وہاں کی, یہ 3 گلیاں بنوائی ہیں. حاجی پارک میں گلیاں بنوائی ہیں, 17 گلیوں میں بنائی ہیں. سیوریج, واٹر سپلائی, گیس وغیرہ سب ڈلوا دیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں دیے گئے وقت کے مطابق الیکشن ہوں گے اور حکومت پنجاب نے بھی جس کے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں, جس کے بعد تمام تر سیاسی پارٹیوں کے امیدوار بھی انتہائی متحرک نظر آنے لگے ہیں. کیمرہ مین ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان, روز نیوز لاہور. اور اب بات کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.59% ریکارڈ کی گئی. کرونا وائرس سے 11 افراد جاں بحق ہو گئے. ملک میں کرونا کی 5ویں لہر کے وار اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا. NCOC کے مطابق کرونا وائرس نے مزید 11 افراد کی جان لے لی. مہلک وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد 30,248 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 553 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,12,707 ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.59% ریکارڈ کی گئی. NCOC کے مطابق پنجاب میں 5,02,264, سندھ میں 5,59,338, خیبر پختونخوا میں 2,16,614, بلوچستان میں 35,361, گلگت بلتستان میں 11,543, اسلام آباد میں 1,34,519, جبکہ آزاد کشمیر میں 43,068 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 2,65,70,773 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,678 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 14,51,665 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جبکہ 890 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. شین وان چل بسے. سابق آسٹریلوی کرکٹر شین وان انتقال کر گئے. ممکنہ طور پر دل کا دورہ شین وان کی موت کی وجہ بنا. سابق آسٹریلوی کرکٹر شین وان کی عمر 52 سال تھی. شین وان نے ٹیسٹ میں 708 اور ون ڈے میں 293 وکٹیں حاصل کی. شین وان نے 145 ٹیسٹ اور 194 ون ڈے میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے. آسٹریلی سپنر 52 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے. تھائی لینڈ میں دل کا دورہ پڑنے سے وہ چل بسے. خاندان کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق شین وان اپنے ولا میں مردہ حالت میں پائے گئے. خاندان اس وقت رازداری کی درخواست کرتا ہے اور مناسب وقت پر مزید تفصیلات فراہم کرے گا. عظیم لیگ سپنر شین وان نے آسٹریلیا کی جانب سے 2 جنوری 1992 کو سڈنی میں بھارت کے خلاف بین الاقوامی کرکٹ کا سفر شروع کیا تھا. ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ میں دوسرے کامیاب ترین بالر نے 145 ٹیسٹ میچوں میں 708 وکٹیں حاصل کی تھیں. ایک روزہ کرکٹ میں انہوں نے 194 میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی اور 293 وکٹیں اپنے نام کی. شین وان نے آخری ٹیسٹ میچ میں سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جہاں ان کا مد مقابل انگلینڈ تھا. بھی ہواؤں کا سلسلہ کل رات ملک میں داخل ہوگا. ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی, تیز ہوائیں چلنے, گرج چمک کے ساتھ بارش, برف باری کا بھی امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتے کی رات سے ملک میں داخل ہوگا, جو کہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی, تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش, برف باری اور ژالہ باری کا سبب بن سکتا ہے. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے بعد NDMA نے صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اور پیشگی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکے. NDMA نے PDMA اور DDMA کو متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں تاکہ موسم کی وجہ سے راستے بند ہونے کی صورت میں بروقت اقدامات کیے جا سکیں. NDMA کے تمام متعلقہ اداروں اور مسافروں کو سیاحوں کو موسم کی تعطیل صورتحال سے مسلسل آگاہ رکھنے کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں.